الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. آمنت بالله صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. قابل صد احترام و تکریم میرے واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن کا کچھ نقشہ اور کچھ آپ کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کا تذکرہ پچھلے جمعوں میں آپ حضرات کے سامنے کیا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن آپ کا لڑکپن، آپ کی جوانی، یہ سب کے سب مسلمانوں کے لیے نمونہ ہیں. ایسے ایسے واقعات رونما ہوئے کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے اور عالم اسلام کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ کسی پیغمبر کے ساتھ اتنے زیادہ معجزوں کا ظہور نہیں ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی جو اس فانی دنیا میں رہ کے گئے ہیں لاجواب زندگی تھی. اللہ رب العزت نے بھی چیلنج جو کیا تھا وَإِن كُنتُم فِي شَكٍّ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا
فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ تو یہاں پہ مفسرین فرماتے ہیں کہ ایک چیلنج تو اللہ کا یہ تھا کہ جو کتاب اس میرے بندے پہ نازل ہوئی ہے اس جیسی ایک آیت لا کر دکھا دو۔ دوسرا چیلنج یہ تھا کہ میرے اس پیغمبر کی طرح پاک صاف ستھرا انسان اس کے مقابلے میں لا کے دکھا دو۔ دنیا کائنات قیامت کی صبح تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کا انسان نہیں پیش کر سکتی، اور نہ ہی دنیا والوں کے پاس یہ طاقت ہے۔ تو میں آپ حضرات کے سامنے عرض کر رہا تھا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانچا، تجارت کے بہانے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال کو دریافت کیا۔ اپنا ایک غلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھیج دیا۔ جب وہ واپس آئے تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان سے احوال دریافت کیے تو ان کے اندر جو صفات تھیں ان صفات کو دیکھ کر ایک خاتون کو بھیجا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت ہوئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رضامندی کا اظہار فرمایا۔ عرب میں چونکہ یہ دستور تھا کہ خاتون اپنا نکاح کے لیے خود بھی پیغام بھیج سکتی ہے اور اس میں کوئی ممانعت بھی نہیں کہ خاندان ایک ہو اور کنبہ قبیلہ ایک ہو اور رشتہ داروں میں خاتون خود کسی کو نکاح کا پیغام بھیج دے، اس کو شریعت نے منع بھی نہیں کیا۔ اس وقت تو شریعت مطہرہ نازل ہی نہیں ہوئی تھی، تو پیغام
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سرپرست تھے ان کی طرف بھیجا گیا، اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے چچا کو پیغام بھیجا کہ آپ آ کر نکاح پڑھا دیجئے۔ تو ان کا نام تھا عمر بن اسد، جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چچا تھے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے نکاح کا خطبہ پڑھا ہے، لیکن سیرت حلبیہ ایک بہت عظیم کتاب ہے جس کا اردو ترجمہ دارالعلوم دیوبند کے ایک استاد نے کیا ہے، شیخ الحدیث نے کیا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ دو روایات ہیں، ایک میں یہ ہے کہ ان کے چچا نے نکاح پڑھایا ہے، اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ ان کے بھائی نے نکاح پڑھایا ہے۔ اور جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جو والد کا تذکرہ ہے کہ ابو طالب نے نکاح پڑھایا ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اور عمر ابن اسد کے بارے میں تمام لوگوں کا اتفاق ہے کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح عمر بن اسد نے پڑھایا ہے۔ اب ہمارے ہاں چونکہ مسلمان بہت زیادہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں اور عقل سے بالا تر باتیں کرتے رہتے ہیں، تو ان میں سے ایک شخص نے اعتراض کیا کہ دیکھو ابو طالب مسلمان ہے تو تب ہی رسول اللہ کا اس نے نکاح پڑھایا ہے، اور اگر تم کہتے ہو کہ ابو طالب مسلمان نہیں ہے، کافر ہے، تو تم بھی اپنے نکاح کافروں سے پڑھواؤ، شریعت محمدی پہ عمل کرو۔ اب اس بے وقوف کو یہ پتہ نہیں کہ اس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال تھی، اور شریعت کا حکم اور شریعت لاگو ہوئی جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال ہوئی۔ پہلا اعلان نبوت 40 سال کی عمر میں کیا، اور اگر آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح ہی دلیل بناتے ہیں کہ تم ان کو مسلمان نہیں مانتے ہو تو کافروں سے نکاح پڑھواؤ، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال مکہ مکرمہ میں ہوا ہے، اور اس وقت جنازے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ جو ہم جنازہ پڑھتے ہیں یہ جنازہ مدینہ منورہ میں اس کا حکم آیا ہے۔ تو آپ تمام حضرات اپنی والدہ محترمہ کو، اپنی بیگم صاحبہ کو، اپنی بہنوں کو بغیر جنازے کے دفن کرو نا، جب دلیل اس کو بناتے ہو۔ شریعت تو بتدریج ہمارے پاس آئی ہے، پہلے حکم نہیں تھا جنازے کا، پھر جب جنازے کا حکم ہوا، مسلمان کا اکرام تھا کہ جو مسلمان فوت ہو جائے اس کا جنازہ پڑھو، یہ اکرام ہے مسلمان کا۔
جب شریعت میں نازل ہوا اس کے بعد جنازہ پڑھنا شروع ہوا۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس کا تعلق شریعت سے ہو، تو یہ جو نکاح تھا یہ شریعت کے ساتھ نہیں تھا، اس وقت شریعت نازل نہیں ہوئی تھی، شریعت کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے۔ جب شریعت کے احکام نازل ہوئے تو قانون بدل گیا۔ پھر قانون بنا کہ تم نے کافروں کے ساتھ رشتہ نہیں کرنا، جس نے کلمہ نہیں پڑھا اس کے ساتھ رشتہ نہیں کرنا۔ اس کے بعد رشتے کافروں کے ساتھ ختم ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کا نکاح ابو لہب کی بیٹیوں کے ساتھ ہوا تھا، رخصتی نہیں ہوئی تھی، لیکن ابو لہب نے بدبختی کا اظہار کیا اور طلاق دے دی، دونوں بیٹوں نے طلاق دے دی۔ تو آپ کیا کہیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیوں کا نکاح کافروں کے ساتھ کیا ہے، تم بھی کرتے ہو؟ یہ شریعت کے نازل ہونے کے پہلی بات ہے۔ جب اعلان نبوت ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پابندی لگ گئی کہ کافروں کے ساتھ رشتہ نہیں کرنا، اس کے بعد قانون بدل گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جس کو رشتہ دیا ہے وہ بھی اللہ کے حکم سے دیا ہے، اور جس سے میں نے رشتہ کیا ہے وہ بھی اللہ کے حکم سے کیا ہے، اپنی مرضی سے میں نے کوئی کام نہیں کیا۔ تو یہ شریعت مطہرہ کے سے پہلے کی بات ہے، اس لیے آپ حضرات ان چیزوں پہ توجہ دیا کریں کہ کس طرح کفر ہمارے اندر گھستا ہے۔ ابو طالب کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے، بڑے بڑے علماء نے لکھا ہے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، آخری وقت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میرے چچا نے میرے ساتھ بہت صعوبتیں برداشت کی ہیں، تو کان میں کہنے لگے کہ ابھی بھی وقت ہے، نزع کا عالم نہیں شروع ہوا، آپ میرے کان میں کلمہ پڑھ دیں، آگے سفارش کرنا میرا کام ہے۔ ابو جہل نے کہا اس کی بات نہ ماننا، تو بہادر آدمی ہے۔ تو ابو طالب کہنے لگا کہ میرے بھتیجے، مجھے پتہ ہے تیرا دین حق ہے اور تیرے ساتھ اللہ کی نصرت اور مدد ہوگی، لیکن میں اس بڑھاپے میں کلمہ نہیں پڑھتا، کیونکہ عورتیں مجھے طعنہ دیں گی مکہ کی کہ ابو طالب نے اپنے بھتیجی کی بات خوف اور ڈر کی وجہ سے مان لی، میں کلمہ نہیں پڑھتا۔ اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب انسان پر موت کے آثار ظاہر ہو جائیں تو اس کو کلمہ نہیں کہنا کہ پڑھو، اس کے سامنے کلمہ خود پڑھو، لیکن اسے نہیں کہنا کہ پڑھو۔ ایک بہت بڑے عالم تھے، جب موت کے آثار ان پہ ظاہر ہوئے تو شاگردوں نے سوچا کہ اب اگر کہیں کلمہ پڑھو تو اس حالت میں کلمہ بڑے بڑے بھول جاتے ہیں۔ تو ایک شاگرد نے ایک سند پڑھی حدیث کی کہ میں نے فلاں عالم سے یہ بات سنی، اس نے فلاں سے سنی، اس نے فلاں سے سنی، اس نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنی، آگے حدیث پہ چپ ہو جاتے۔
تو دوسرے نے شاگرد نے بھی یہی سند پڑھی. پڑھنے کے بعد جب حدیث تک پہنچے تو خاموش ہو گئے. تیسرے شاگرد نے بھی پڑھی. اب وہ نزع کے عالم میں سن رہے ہیں تو ان کے ذہن میں آیا کہ ان کو حدیث بھول گئی، چلو مرتے مرتے حدیث ہی سنا دوں ان کو. تو اس نے حدیث کی سند شروع کی. جب پہنچے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تو کہنے لگے من قال لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دخل الجنہ. جب اس نے کہا دخل الجنہ، ادھر سے اس کی روح پرواز ہوگی. تو ان کا کام بھی ہو گیا کہ یہ کلمہ پڑھتے ہوئے دنیا سے جائے، اور استاذ کا کام بھی ہو گیا کہ اس نے کلمہ پڑھ لیا. تو نزع کی حالت میں کلمے کا نہیں کہنا. تو اسی طرح ہوا کہ ابو جہل نے ابو طالب کو منع کیا، نہ کلمہ نہیں پڑھنا، لوگ کیا کہیں گے، اتنا بہادر آدمی ہے، تیری بہادری کے چرچے ہیں. تو اس وقت ابو طالب کہنے لگا بھتیجے تیرا دین حق پر ہے، لیکن میں کلمہ نہیں پڑھتا، کیونکہ میرے مرنے کے بعد عورتیں طعنہ دیں گی کہ مرتے مرتے اس نے بھتیجے کا کلمہ پڑھ لیا ہے. تو میرے واجب الاحترام دوستو بزرگوں، یہ بات آپ کے سامنے وضاحت سے اس لیے بیان کر دی کہ آپ حضرات کل کسی کے شکنجے میں نہ آ جائیں اور کوئی نئی آفت جو ہے ہمارے اوپر مسلط ہو جائے. تو میں نے آپ حضرات کو بتا دیا کہ نکاح کس نے پڑھایا ہے اور کس پر اتفاق ہے. یہ سب چیزیں آپ حضرات کے سامنے آ گئی ہیں. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں شریعت مطہرہ کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.